السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والے انعامات اور ان کی سرکشیوں کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ نعمتوں کے بدلے بنی اسرائیل کی طرح ناشکری اور سرکشی مت کرنا، اور نہ ہی کسی قسم کی قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا حصہ بننا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور وہ قربانی بسا اوقات شدید مصیبت اور آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہی وقت امتحان ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی اللہ کے احکامات پر ثابت قدم رہنا لازم ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اخیر رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم بہتر سمجھیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوں، اور جس چیز کو برا سمجھیں وہ ہمارے لیے بری ہو، بلکہ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ مسائل ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء علیہم السلام اور کتابیں دنیا میں بھیجی، یہ سب اس واسطے تھی کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت واحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر اسی ملت واحدہ پر قائم کر دیں۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس راہ حق سے بچے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں۔ پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ تعالی نے اسی راہ حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار، کہ جب ایک مرض پیدا ہوا ہو تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلایا۔ اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو۔ جب یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہو، اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجے گئے، اور پچھلی کتابوں میں تحریف ہو کر جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات ضائع اور گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آیا تھا، جس کے سبب نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی، اس کا یہ انتظام فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کے تحریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ خود حق تعالیٰ نے لے لیا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک ان کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام میں تا قیامت ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا
جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی۔ کسی کی مخالفت و عداوت ان پر اثر انداز نہ ہوگی، اس لیے اس کے بعد دروازہ نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا۔ آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہم السلام اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکہ میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء علیہم السلام اور کتابیں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، بلکہ منشا ان سب انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیرو ہو کر ملت واحدہ تھے، اسی طرح پھر اسی دین حق پر سب جمع ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کی بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین منشائے قرآنی کے مطابق ہے۔ آیت ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس پر شاہد ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں اس دو قومی نظریے کی اصل بنیاد در حقیقت صحیح متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے، جو ابتدائے آفریشن میں قائم تھی، جس کی بنیاد وطنیت پر نہ تھی بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی پر تھی۔ ارشاد قرآنی ہے کان الناس امۃ واحدہ نے بتلایا کہ ابتدائے عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم تھی۔ بعد میں لوگوں نے اختلافات پیدا کیے، انبیاء نے لوگوں کو اسی اصلی وحدت کی طرف بلایا۔ جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جداگانہ قوم قرار دیے گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ازل سے سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے اور ان کے مقابلہ و مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے۔ تو اب اہل کتاب کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین صالحین کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اختیار کریں کہ ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر کریں اور حکمت و موعظت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقربا کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ پانچواں مسائل یہ ہے کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد وہی خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں۔ اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے، قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ
قل قتال فیہ کبیر۔ اس رکوع میں چند گناہوں سے اجتناب کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں قتل و قتال اور جنگ کرنا، مسجد حرام میں عبادت سے روکنا، سکان حرم کو بے گھر کرنا، یہ تمام گناہ کفار کے جانب سے انجام دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ارتداد کی مذمت کی گئی ہے۔ ارتداد اسلام سے پھر جانے کو کہتے ہیں۔ پھر ہجرت اور جہاد کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز شراب اور جوے کی برائی کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور یتیموں کا خیال رکھنے کی ترغیب ہے۔ پھر ایمان و شرک کا تقابل اس طرح کیا گیا کہ مومنہ باندی آزاد مشترکہ سے اور مؤمن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں مؤمن و مشرکہ اور مشرک و مؤمنہ کے نکاح کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، یا توحید و رسالت کا انکار کر بیٹھے، یا ضروریات دین سے منکر ہو جائے، یا ایسے عقائد و افعال کو اختیار کرے کہ جو انکار قرآن اور انکار رسالت کے ہم معنی ہوں، ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مرتد کے دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے، اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز، روزہ، جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبر میں دفن نہیں ہوتا، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات میں ثواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن اگر حج کر چکا ہو تو بھی دوبارہ حج کرنا لازم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہوں، لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے کتابی ثابت نہ ہو، اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں۔ جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان کے بعض عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوئے کہ نہ خدا کے قائل، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معتقد، نہ انجیل کی نسبت آسمانی کتاب ہونے کا اعتقاد۔ سو ایسے لوگ عیسائی نہیں۔ ایسی جماعت میں کہ جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں، لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، بلا تحقیق یورپ کی عورتیں بیاہ لاتے ہیں۔ پانچواں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جاویں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیام آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں، تب زبان دیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اس رکوع میں خواتین سے متعلق احکامات ہیں۔ مثلاً ایام حیض میں ان سے قربت جائز نہیں،
عدت کا بھی تذکرہ ہے، درمیان میں قسم اور کفارہ قسم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں، اہم مسائل۔ نمبر 1، حیض یعنی بالغ عورت کے رحم سے آنے والا وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں آئے اور ولادت اس کا سبب نہ ہو۔ ولادت کے بعد آنے والا خون نفاس اور غیر طبعی طور پر خارج ہونے والا خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ حیض کی حالت میں درج ذیل امور منع ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 مسجد میں داخل ہونا، نمبر 5 طواف کرنا، نمبر 6 صحبت کرنا۔ نماز مکمل طور پر معاف ہو جاتی ہے اور روزے مؤخر ہو جاتے ہیں، یعنی ان ایام کی نماز کی قضا بھی لازم نہیں، جبکہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 4 قسم کھانا تو جائز ہے، لیکن قسم کھانے میں افراط اور بات بات پر قسم کھانا کراہت سے خالی نہیں، البتہ حسب ضرورت قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے اہل علم نے حکم کے اعتبار سے قسم کی 5 صورتیں کی ہیں۔ نمبر 1 واجب، اگر قسم کا مقصود کسی بے گناہ جان کو ہلاکت سے بچانا ہو تو اس موقع پر قسم کھانا واجب ہے۔ نمبر 2 مستحب، اگر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان سے شر اور مضرت کو دور کرنے کے لیے قسم کھائی جائے تو یہ مستحب ہے۔ نمبر 3 مباح، کسی مباح چیز کے کرنے یا چھوڑنے کی قسم کھانا یا کسی سچی بات کی خبر دینے کے لیے قسم کھانا یا کسی بات کو مطابق واقعہ سمجھ کر قسم کھانا حالانکہ وہ خلاف واقعہ تھی، یہ سب صورتیں مباح قسم کی ہیں۔ اسی طرح اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قسم کھانا بھی مباح ہے۔ نمبر 4 مکروہ، کسی مکروہ کام کے کرنے یا مستحب کام کے نہ کرنے پر قسم کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 5 حرام، جھوٹی بات کی قسم یا معصیت کے ارتکاب یا کسی واجب کے ترک پر قسم کھانا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو قسم کھائی جاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین غموس گزرے ہوئے زمانہ یا موجودہ زمانے کے بارے میں کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بابت قصداً جھوٹی قسم کھانا۔ ایسی قسم سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے اور اس پر توبہ و استغفار واجب ہے، کفارہ قسم اس کی صورت میں واجب نہیں۔ یمین منعقدہ، مستقبل کے بارے میں کسی ایسی بات کی قسم کھانا جو ممکنات میں سے ہو، اگر یمین منعقدہ کو پورا نہیں کیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ یمین لغو، یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ایسی دانست میں سچ جانتے ہوئے کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھائی جائے حالانکہ وہ خلاف واقعہ ہو۔ یمین لغو کی وجہ سے نہ تو کفارہ واجب ہوگا اور نہ وہ گنہگار ہوگا۔ قسم کا رکن وہ کلام ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یمین زبان کا فعل ہے، صرف دل کا فعل نہیں۔ اگر انسان کسی بات کا ارادہ کر لے لیکن زبان سے اس کا تکلم نہ کرے تو یمین منعقد نہیں ہوگی۔ عرف میں جس تعبیر اور جس صفت سے قسم مراد لی جاتی ہو اس سے قسم ہو جائے گی،
اور جن کے بارے میں عرف ایسا نہیں ہو ان سے قسم نہیں ہوگی۔ رہا مسئلہ قرآن کریم کی قسم کا، تو ہمارے زمانے میں قرآن مجید سے قسم خانہ مروج و معروف ہے، اس لیے قرآن کی قسم معتبر ہوگی، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ کسی پیغمبر، کسی بزرگ، ماں باپ، اولاد، کسی کی زندگی اور موت، یا کسی متبرک چیز جیسے کعبہ، زمزم، قبر وغیرہ کی قسم کھانا جائز نہیں، مکروہ ہے، اور ایسی قسمیں غیر معتبر ہیں۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے خوب اجتناب کرنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قسم کا کفارہ: اگر کوئی شخص قسم کھائے اور حانث ہو جائے، یعنی اس کو پوری نہ کر پائے، تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی اولاً 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑے پہنانا اور غلام آزاد کرنا۔ ان میں سے کسی بھی صورت کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی کفارہ ادا نہ کر سکا ہو تو اب اسے مسلسل 3 روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو 2 وقت دوپہر اور شب میں اتنا کھانا کھلا دیا جائے یا کھانے کا مالک بنا دیا جائے کہ آسودہ ہو جائیں۔ اگر ایک وقت کا کھانا کھلا دے اور ایک وقت کے کھانے کی قیمت ادا کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ یہ درست نہیں کہ مثلاً ایک فقیر کو دن کا کھانا کھلائے اور دوسرے فقیر کو رات کا کھانا۔ اگر بجائے کھانا کھلانے کے غلہ دینا چاہے تو فی کس نصف سا، یعنی 1 کلو 590 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنا کافی ہو۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایک ساتھ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا کپڑا دے دیا جائے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک سے زیادہ دنوں میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کا کفارہ ادا کیا جائے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلقاً یا ہمیشہ کے لیے 4 ماہ اور اس سے زیادہ مدت کے لیے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ قسم کھانے ہی کے حکم میں یہ بات بھی ہے کہ بیوی سے مباشرت کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر واجب کر لے جس کی ادائیگی ایک گونا دشوار اور مشکل ہو، مثلاً یہ کہ اگر میں تم سے مباشرت کروں تو مجھ پر حج واجب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے ایلا کرنے والے مرد کو غور و خوض کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی ہے۔ اب اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو اس درمیان میں بیوی سے رجعت کر لے، یعنی اگر مباشرت پر قدرت ہو تو عمل مباشرت کر کے اپنی قسم توڑ لے، اور اگر مسافت کی دوری یا مرض کی وجہ سے یا خود عورت کے جنسی عمل کے متحمل نہ ہونے کی وجہ سے مباشرت ممکن نہ ہو تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، اس طرح اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، مگر اس کا ازدواجی رشتہ باقی رہ جائے گا۔ اگر اس نے اس رشتہ سے نجات ہی حاصل کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور اس عورت کو لوٹانا نہیں چاہتا تو یہ 4 ماہ کی مدت گزرنے دے۔ جو ہی یہ مدت گزرے گی خود بخود عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ اس طرح اس کی قسم تو پوری ہو گئی، مگر وہ عورت اب اس کی بیوی باقی نہیں رہی۔ عدت:
اس مدت کو کہتے ہیں جس میں عورت نکاح صحیح کے ختم ہونے، نکاح فاسد کے بعد قاضی کی طرف سے علیحدگی کے فیصلہ یا باہمی فیصلہ کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ترک تعلق یعنی متارکہ یا شبہ کے بنا پر وقوع کے بعد اپنے آپ کو روکے رکھے۔ عدت دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو شوہر کے انتقال کے بعد واجب ہوتی ہے، اس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو شوہر سے طلاق وغیرہ کے ذریعے علیحدگی کے بعد واجب ہوتی ہے، یہ عدت طلاق کہلاتی ہے۔ عدت وفات ایسی عورت کے لیے جو حاملہ نہ ہو، 4 ماہ 10 دنوں کی ہے۔ مہینہ سے چاند کا مہینہ مراد ہے۔ اگر مہینے کے آغاز ہی سے عدت گزارے تو چاند کے مہینوں کا اعتبار ہے، خواہ مہینے 29 دن کے ہوں یا 30 دن کے، اور اگر مہینہ کے درمیان میں انتقال ہوا تو پھر دنوں کا اعتبار ہے، 130 دن عدت کے ہوں گے۔ حاملہ عورت کی عدت ولادت تک ہے۔ طلاق کی عدت مختلف حالات میں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، حاملہ عورت کی عدت ولادت ہے۔ نمبر 2، جس عورت کو حیض کا سلسلہ جاری ہو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ نمبر 3، جن عورتوں کو کم سنی یا درازی عمر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت قرآن مجید نے 3 ماہ بتائی ہے۔ عدت کی حالت میں صراحتاً نکاح کا پیغام دینا درست نہیں، ہاں اشارتاً کہا جا سکتا ہے، البتہ اشارہ کی زبان میں بھی پیغام صرف طلاق رجعی کی عدت کے علاوہ میں درست ہے۔ جب پیام نکاح تک کی ممانعت ہے تو خود نکاح کی ممانعت و حرمت تو ظاہر ہی ہے۔ عدت طلاق کے درمیان شب و روز شوہر کی مہیا کی ہوئی رہائش گاہ میں رہنا ضروری ہے۔ عدت وفات میں یہ رعایت ہے کہ رات میں تو گھر رہنا ضروری ہے، البتہ دن میں اپنی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے نفقہ کی ذمہ داری خود اسی کے اوپر ہے۔ بیوہ عورت جان و مال اور عزت و آبرو کے خطرے کے علاوہ اس وقت بھی گھر چھوڑ سکتی ہے جب متروکہ مکان میں اس کا حصہ اتنا کم ہو کہ اس میں رہائش ممکن نہ ہو، یا مکان کرایہ کا ہو اور کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو۔